بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے۔ آپ سب کو رمضان کی ڈھیروں برکتیں مبارک ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی تمام سعادتیں نصیب کرے اور دین کا کام آخری دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے معبود، میرا آج کا روزہ حقیقی روزے داروں جیسا قرار دے اور میری عبادت کو سچی عبادت گزاروں جیسی قرار دے، اور مجھ کو ہوشیار کر دے غافلوں کی نیند سے، اور میرے گناہ کو بخش دے اے معبود، اور مجھ کو معاف کر دے اے گناہ گاروں کو معاف کرنے والے۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے دارو، تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی، سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تہجد، سحری اور پھر فجر، کتنی خوبصورت ہے نا یہ راتیں۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا کر دیا پھر رمضان ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ مہمان بن کے آیا ہے، رحمت بھی سنگ لایا ہے، منتظر تھے سب جس کے ماہ رمضان آیا ہے۔ یہ بھوک پیاس، یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے۔ فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے، ہار جائے گی یہ گرمی بھی روزے داروں کے ایمان کے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔
دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزے دار کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس توقع پر کہ شاید تم برائیوں سے بچنے کی استطاعت پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخشا گیا۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ کہاں ساری زندگی کے گناہ اور کہاں صرف 30 دن میں بخشش۔ کون دیتا ہے اتنا بڑا پیکج سوائے اللہ پاک کے۔ اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک اور قرآن کریم جیسی نعمتوں سے نوازا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اے میرے اللہ، اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ہمیں مصیبتوں، آزمائشوں، بیماریوں، آفتوں اور ہر طرح کی سختیوں سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔